رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 4 آیات ہم تلاوت کریں گے۔ رسولوں کے اعمال دوسرا باب اور پہلی 4 آیات میں یہ لکھا ہے، جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری۔ اپنے ساتھ فرض کیجیے، آج میری باری ہے۔ اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت ٹھہرے۔ آمین آمین۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے، اور کہیے میں سیریس ہوں۔ کس بات کے لیے؟ کس بات کے لیے؟ کلام کے لیے آپ سیریس ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں، خدا آپ سے بات کرنے کو جا رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مسیح کا یہ وعدہ سچا ہے، جہاں 2 یا 3 اس کے نام سے جمع ہیں ان کے بیچ میں وہ موجود ہے، اور وہ ہماری شکلیں دیکھنے کے لیے نہیں آتا ہے، وہ ہم سے ہم کلام ہونے کے لیے آتا ہے، ہمیں تسلی دینے کے لیے آتا ہے، اپنا کلام ہمارے سپرد کرنے کے لیے آتا ہے، اور ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے آتا ہے۔ آپ میں سے جتنے یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کا بیٹا یسوع اپنے وعدہ کے مطابق یہاں موجود ہے، ان کی زندگی میں آج بریک تھرو ہوگا، آج ان کی زندگیاں آزاد کی جائیں گی، ان کے خاندانوں کے بندھن ٹوٹیں گے، وہ آزاد ہوں گے، ان کے خاندانوں میں خدا کی برکت آئے گی۔ اس لیے نہیں کہ شوکت صدیق منادی کرنے کو ہے، اس لیے کہ خدا کا بیٹا یسوع اپنے وعدوں میں سچا اور راست ہے۔ جب وہ آتا ہے تو ہماری زندگیوں کے بندھن اور جوئے ٹوٹ جاتے ہیں اور ہم آزاد ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ہم آزاد ہونے کو ہیں کیونکہ وہ اپنے وعدہ کے مطابق ہمارے بیچ میں ہے۔ آمین آمین۔ عید پینتیکوس اصل میں کلیسیا کا آغاز ہے۔ کلیسیا کا آغاز روح القدس کی قدرت اور پھر اس کی تحریک سے ہوا ہے۔ ایک ایماندار کے لیے روح القدس کا ساتھ ہونا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ میں ابھی کچھ دن پہلے بھائی ایرک سرور ہیں امریکہ سے، انہوں نے ایک اوپن فورم کیا، اور وہ زوم پہ انہوں نے ایک میٹنگ کی، اس کو فیس بک پہ بھی لائیو کیا، تو پینتیکوسٹل چرچ کی بات ہو رہی تھی، اور میں نے کہا کہ پینتیکوسٹل چرچ کی پہچان جو ہے وہ روح القدس کی ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اب وہ پوچھ رہے تھے کہ پاکستان میں کس طرح سے پینتیکوسٹل چرچ گرو کیا۔ میں نے کہا ایک ہی وجہ ہے کہ ہم روح کی ہدایت میں چلنے والے ہیں، ہم بیگانہ زبانیں بولنے والے ہیں۔ اور میں نے پہلا کرنتھیوں 4 آیت کا ریفرنس دیا، جہاں پولس نے کہا کہ جو بیگانہ زبانوں میں دعا کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، وہ اپنی ترقی کرتا ہے۔ تو بائبل مقدس میں روحانی ترقی کا جو ایک پہلو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیگانہ زبانوں میں دعا کریں۔ کہیے آمین۔ ہم کس میں دعا کریں؟ کس میں؟
بیگانہ زبانوں میں. اور انہوں نے ایک دم سے مجھے آبجیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ماجد شوقی صاحب میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں لفظ اور ہے, اور جو عید پینتیکوست جو ہم نے حوالہ پڑھا دوسرے بات کا کہ شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں نازل ہوئی, کہتے وہ لفظ اور ہے, یہ لفظ اور ہے. اب میں یہ سب کچھ آن لائن چل رہا تھا, میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, میں نے بعد میں کتابیں کھول لی, ڈکشنری کھولی. میں آپ کو بتاؤں دوسرے باب کی بیگانہ زبانیں اور چوتھے باب کی چوتھی آیت میں جو بیگانہ زبانیں ہیں وہ گریک کا یونانی کا ایک ہی لفظ ہے, ایک ہی لفظ ہے. وہ جو عید پینتیکوست پہ روح القدس نازل ہوا ہے, پولس اسی روح القدس کی بیگانہ زبانوں کی ترتیب بتا رہا ہے اور اس کی اور زیادہ افادیت بتا رہا ہے کہ ایک ایماندار, ایک کلیسیا کس طرح سے خدا کے قریب ہو سکتی ہے اور خدا میں افزائش حاصل کر سکتی ہے. میں ایمان لاتا ہوں وہ لوگ جو آج تک روح سے معمور نہیں ہیں, خدا آج ان کو روح القدس کا بپتسمہ دے گا. آمین آمین. اور آپ میں سے بہت سو کی جن کی دعائیں رکی بھی ہوئی ہیں, خدا ان کی دعاؤں میں بھی بریک تھرو دے گا. آپ کی دعائیں زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی, اپنے ساتھ والے کو بتا دیجئے, بتائیے کہ آپ کی دعائیں زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی. کہ آپ کی دعائیں زندگی کو خدا عزرا کی کتاب 30 باب میں کہا 10ویں آیت سے پڑھنے کو ہوں. سو جب معمار خداوند کی ہیکل کی بنیاد ڈالنے لگے, یعنی جب ہیکل کی بنیاد دوبارہ سے ڈالنے لگی, یعنی ہیکل تعمیر کی جانے لگی, یہ اس وقت کا منظر دیکھیے ذرا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے, پولس کورنتھس کی کلیسیا کو کہتا ہے کہ تم خداوند کا مقدس ہو, یہ آر دی ٹیمپل آف دی لارڈ, یعنی اب خداوند کی ہیکل ہم خداوند کی ہیکل ہیں. اور سنیے, سو جب معمار خداوند کی ہیکل کی بنیاد ڈالنے لگے تو انہوں نے کاہنوں کو اپنے اپنے پیرہن پہنے اور اپنے سنگے لیے ہوئے اور آصف کی نسل کے لاویوں کو جھانچ لیے ہوئے کھڑا کیا کہ شاہ اسرائیل داؤد کی ترتیب کے مطابق خداوند کی حمد کرے. سو وہ باہم نوبت بنوبت خداوند کی ستائش اور شکر گزاری میں گا گا کر کہنے لگے کہ وہ بھلا ہے, کیونکہ اس کی رحمت ہمیشہ اسرائیل پر ہے. جب وہ خداوند کی ستائش کر رہے تھے تو سب لوگوں نے بلند آواز سے نعرہ مارا, اس لیے کہ خداوند کے گھر کی بنیاد پڑی تھی. یعنی ہیکل کی بنیاد رکھی گئی اور جتنے لوگ تھے بنی اسرائیل ان سب نے بلند آواز سے نعرہ مارا. اور نعرے آپ کب مارتے ہیں؟ جب کوئی مر جائے یا جب آپ خوش ہوتے ہیں, پھر نعرے. ابھی بھی آپ نعرے مار رہے تھے, کیوں؟ کیونکہ آپ خوش تھے اور ہمارا خداوند زندہ ہے, اس لیے ہم نعرے مارتے ہیں. بلند آواز سے نعرہ مارا اس لیے کہ خداوند کے گھر کی بنیاد پڑی تھی. لیکن کاہنوں اور لاویوں اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے بہت سے عمر رسیدہ لوگ جنہوں نے پہلے گھر کو دیکھا تھا, اس وقت جب اس گھر کی بنیاد ان کی آنکھوں کے سامنے ڈالی گئی تو بڑی آواز سے چلا کر رونے لگے اور وہ تیرے خوشی کے مارے زور زور سے للکارے. کچھ لوگ تو جب ہیکل بننے لگی تو وہ رونے لگے اور کچھ خوشی سے زور زور سے للکارنے لگے. آپ کا بھی یہ تجربہ ہے جب کوئی ایسی خوشی مل جائے جس کی توقع نہ ہو اور آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے ہیں, یہ وہ والا رونا ہے. افسوس اور ماتم والا رونا نہیں ہے. سو لوگ خوشی کی آواز کے شور, کس کے شور؟ خوشی کی آواز کے شور. شور ہمیشہ دکھ دینے والا ہی نہیں ہوتا. کچھ شور جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کسی چیز کو, جشن مناتے ہیں, وہ بھی شور ہوتا ہے. ہاللیلویا. امریکہ میں ایک ریاست ہے اور وہ جو وہاں کا جو ایئرپورٹ ہے وہ ریاست کے بالکل بیچ میں ہے, اور وہ باہر جو روڈ گزرتی ہے اس کے دونوں اطراف انہوں نے لکھ کر لگایا ہوا ہے pardon the noise, it's a noise of freedom. یعنی یہ جو شور ہے اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں, مگر یہ شور ہماری آزادی کا شور ہے.
یعنی جب جہاز اترتے اور چڑھتے ہیں تو جو شور پیدا ہوتا ہے اس کے لیے انہوں نے شہریوں کے لیے لکھ کر لگایا ہوا ہے اس شور کے لیے معافی، لیکن یہ شور ہماری آزادی کے لیے ہے۔ کیا آپ بھی پاکستان کے دوسرے چرچز سے کہہ سکتے ہیں اس شور کے لیے معافی، مگر یہ شور روح القدس کا شور ہے؟ ہلیلویا۔ سو لوگ خوشی کی آواز کے شور اور لوگوں کے رونے کی صدا میں امتیاز نہ کر سکے، کیونکہ لوگ بلند آواز سے نعرے مار رہے تھے اور آواز دور تک سنائی دیتی تھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جہاں زندگی ہے، جہاں زندگی ہے وہاں شور ہے، جہاں زندگی ہے وہاں شور ہے۔ آپ کی دعاؤں سے لوگ ڈسٹرب ہوں، یہی آغاز چرچ تھا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چرچ آپ کو اور مجھے اب دعا کرنے والا چرچ بننا ہے۔ مجھے پتا ہے آپ میں سے 90% لوگ وہ ہیں جو دعائیں کروانے آئے ہیں۔ کوئی ہے ایسا؟ شکر ہے، شاباش۔ پاکستانی چرچ کے لیے اب خدا ہمیں اگلے لیول پر لے کر آیا ہے۔ ہمیں خدا پچھلے کئی سالوں سے یہ سکھا رہا ہے پاکستانی چرچ اب دعائیں کروایا نہیں کرے گا، اب دعائیں کیا کرے گا۔ پوری گل سمجھ نہیں آتی ہے۔ میں نے کہا پاکستانی چرچ نے اب دعائیں کروانی نہیں ہیں، پاکستانی چرچ نے اب دعائیں کرنی ہیں۔ باہر کی آواز آ رہی ہے؟ میں کہہ رہا پاکستانی چرچ نے ہون دعاواں کروانیاں نہیں، ہون دعاواں کرنیاں نے۔ شاباش۔ آپ میں سے کبھی کوئی بیمار ہوا ہے؟ بخار چڑھا کر ہوا ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ بیڈ پہ پڑے ہیں اور آپ نے اپنے بھائی کو یا بیٹے کو کہا یار جا میرے سے دوائی لا یا ٹیکا لگوایا؟ بےوقوفی ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ بیمار کون ہے اور علاج کے لیے کون جا رہا ہے؟ چرچ اس بات کو اب سمجھ جائیے پلیز، ہن ٹائم گزر چکے ہے، خدا دا بیٹا یسوع بدلاتے آیا کہ آیا، آیا کہ آیا۔ میں کہہ رہا ہوں وہ آیا کہ آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی لمحے، کسی بھی گھڑی اب وہ آنے والا ہے۔ اور ایک بات سنیے، کان کھول کر سنیے، یہ میں ایک انتہائی سنجیدہ اور ذمہ دار خادم ہوتے ہوئے اس چیز کو آپ کے سپورٹ کرنے جا رہا ہوں۔ یسوع مسیح اس چرچ کو لینے کے لیے نہیں آ رہا جو ہر ایک کروسیڈ، ہر ایک میٹنگ، ہر ایک عبادت میں جا کے جو کھڑا ہو جاتا ہے، بھائی جی میرے لیے دعا کر لو، پاسٹر میرے لیے دعا کر دو، بہن جی میرے لیے دعا کر دے، بھائی جی میرے لیے دعا کر دیں۔ یسوع اس چرچ کو لینے نہیں آ رہا۔ ہیلو، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یسوع اس چرچ کو لینے نہیں آ رہا۔ یسوع اس چرچ کو لینے آ رہا ہے جڑا صبح شام گوڈیاں پار ہو کے یسوع مسیح دی آمد دا انتظار کر رہا ہے، اور جڑا چرچ دعاواں کروا نہیں رہا، جڑا چرچ خود دعاواں کر رہا ہے۔ آپ میں سے بہت سو کے لیے یہ ٹھوکر کا باعث ہوگی۔ آپ کہیں گے اے پادری نمی تعلیم دے گیا ہے، آپ کہیں گے ہنی ایس بھائیے نو نہ بلائیے کو کتے جے اپنی سلامتی چاہنا ہے تو میں نو بلاؤ بھائی نہ بلاؤ، نہ میں تو انہوں پیسے دسے نے کہ انہیں پیسے دیو گے تو ماں مانگا، کوئی انڈی غلطی نہیں ہوئی، میں اپنے کرائے تے آیا، اپنے کرائے تے واپس جاؤں گا۔ تسی چارہ لے دو گے تو خوشا، نہ دو گے تو اس کو بھی زیادہ خوشا، خدا نے مجھے توفیق دی۔
سنیے، میں اس کے ساتھ ساتھ ان خادموں کو بھی ایڈریس کر رہا ہوں جو فون پہ اپنے پیکج طے کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جڑے گام میں جان والے ہیں بیماری ہے نا، انہوں نے درست کرنا چاہنا وہاں، جو کہتے ہیں میرے ساتھ اتنے یہ آ رہے ہیں تو اتنے یہ آ رہے ہیں، تو کلا مر آ، تینوں کی لوڑ ہے انہوں نے پا دیں، تیرے منہ چھے سب کچھ گانا بجانا، سر تیرے منہ چھے، سر بھی لانا پہندا ہے تم۔ اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں بھائی جی، وہ مجھے فون کرتے ہیں، میں خود ہی فون اٹھاتا ہوں، آگے سے کہتے ہیں آپ پاسٹر شوکت صدیق ہیں؟ میں کہا ہاں جی، آپ خود بات کر رہے ہیں؟ میں کہا خدا نے زبان دیتی ہے۔ وہ بڑے حیران ہو، وہ کہتے ہیں آپ کا پیکج کیا ہے آنے کا؟ میں کہا چاہ دی ایک پیالی، تیلے روٹی کا ٹائم ہوا تو روٹی کھوا دے اے میرا پیکج جان تھا۔ تو وہ حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، آپ کو کوئی پیکج ہی نہیں ہے۔ مسیح نے کہا تھا مفت تم نے پایا ہے، مفت ہی دے گا۔ یہ میرے پیو نے مجھے کیا سی شوکت، جے تیرے منہ چ کسی کو برکت ملے گی نا، وہ ہاتھ جیب چ جاوے ہی جاوے، تو جے نہ ملی نا تو تینوں باہر تک چھڑ کے آئے گا، اچھا جی میرے ساتھ، تو جے میرے کو برکت ہوئے گی تو پھر لوگوں کے دل کھل جائیں گے، تو جو نہ ہوئے گی تو کو کہیں گے ہاں نہیں اینا نہ بلانا بتاؤ نام۔ سنیے، جو خدا منہ ایک دے رہا ہے پاکستانی چرچ کو، اب ہم نے لیونگ برانچ چرچ کہنا چھوڑ دیا ہے کہ ساڑھا لیونگ برانچ، ساڑھا لیونگ برانچ، اب کوئی فیلاڈیلفیا نہ رہے، کوئی لیونگ برانچ، کوئی پی جی اے، کوئی ایف جی اے، کوئی یو جی اے نہ رہے، اب صرف ایک چرچ ہو اور وہ مسیح کا چرچ ہو، اور اسی چرچ کو یسوع مسیح لینے کے لیے آنے والا ہے۔ آمین۔ اسی چرچ کو سنیے، ہم نے اب تک میٹنگز میں آ کے، کروسیڈز میں، کنونشنز میں آ کے دعائیں کروائی ہیں، اور پادری صاحبان بھی، مسئلہ آپ کا ہی نہیں ہے، مسئلہ ہمارا بھی ہے، ہم بھی چرچ کو جب اکٹھا کرنا ہوتا ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں آئیو بڑا زبردست خادم آ رہے ہیں تو دعا کرا لے ہو جائے۔ لیکن میری بہنوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک نئے درجے پر، ایک نئے لیول پر لے کر آنا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں جو کچھ خدا نے پچھلے چند سالوں سے سکھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم دعائیں کروانے والے نہ رہیں، اب ہم خود دعائیں کرنے والے بن جائیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں روح القدس کے نزول کا ہول پرپس یہ تھا کہ چرچ ایماندار خدا کے ساتھ الہی طور پر ایک ہو جائے اور اس کے ساتھ مل کر دعا کرنا شروع ہو جائیں۔ آمین آمین۔ رومیو کے خط میں لکھا ہے ہم نہیں جانتے کہ کس طور پر ہمیں دعا کرنی ہے، مگر روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر ایسی آہیں بھر بھر کر شفاعت کرتا ہے کہ جس کا لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اور مجھے ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کس طور پر دعا کرنی ہے، یہ روح القدس ہے جو ہمیں ملا ہے اور ہمارے ساتھ مل کر وہ دعا کرتا ہے۔ آمین آمین۔ روح القدس خود ہمارے ساتھ مل کر دعا کرتا ہے۔ تو سنیے، روح القدس یہ نہیں کہتا کہ جا کے دعا کروا کے پھر واپس آ جا۔ روح القدس یہ ڈیمانڈ کر رہے میری بہنوں، میرے بھائیوں، جس بھی کمرے میں ہے، جس بھی جگہ پر ہے، گھٹنے ٹیک، ہاتھ اٹھا، خود دعا کر۔ خدا یہ نبوتی طور پر لیجئے اس کلام کو، خدا آپ کی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کا جواب دینا چاہتا ہے۔ کوئی بلند آواز سے کہے، کوئی بلند آواز سے کہے، آپ کی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کا خدا آپ کو جواب دینا چاہتا ہے۔ اور آپ نے ابھی تک پادری شوکت صدیق نے دعاواں دے دے کے درخواستاں دے کے فون کر کے میسج پا کے آپ ہی کار ستے نے کہ آخر میں بھی تے بندہ ہی آنا،
بات وہی ہے، بیمار آپ ہیں اور علاج کے لیے کسی اور کو بھیج دیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سنیے، تکلیف آپ کو ہے، بیماری آپ کے گھر میں ہے، پریشانی آپ کے گھر میں ہے، تو دعائیں آپ کہیں اور سے کرواتے رہیں۔ اس کا مطلب کہ آپ اس تکلیف، اس بیماری، اس دکھ کے ساتھ ابھی تک سیریس ہوئے ہی نہیں ہیں۔ اس تکلیف نے ابھی تک آپ کو اس مقام پر نہیں لایا کہ آپ کے اپنے منہ سے یہ نکلے، خدا میرے دکھوں کو مجھ سے دور کر اور مجھے اپنے قریب کر لے۔ آمین۔ میری ماں بتاتی ہیں کہ ان کے پڑوس میں ایک خاندان تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور اس کے جو دوسرے خاندان کے لوگ تھے ان کے بہت سارے بیٹے، اور وہ بیٹا جو اس کو ملا بھی، اس خاتون کو، وہ پچھلی عمر میں جا کے ملا، تو اس کی بڑی خواہش تھی کہ یہ میرا بیٹا مجھے ماں کہے، لیکن وہ باقی جو اس کے کزنز تھے، جو بہن بھائی تھے، چچاؤں تاؤں کے بیٹے، ان کے ساتھ مل کر وہ بھی اپنی ماں کو چاچی کہتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے پرانے وقتوں میں ماؤں کو چاچی اور ابا کو لالا اور چاچا بھی کہتے ہوتے تھے، تو اس کے اندر بڑی خواہش تھی کہ کسی طرح میرا بیٹا مجھے ماں کہ، اس کو بڑا سمجھاتی ہوتی تھی، پتر میں تیری ماں میں ماں کیا کر، انہیں چاچیوں ہی کہنا ہے۔ آخر وہ تانگ آ کے خاموش ہو کے اس نے کہا کہ پکا ہو گیا باقی کزنا دے نال۔ ایک دن جوانی ہونا بخار چڑھیا، تے بخار بھی 105-6 گریڈ تک چلا گیا، تے بے ہوش ہو کے نا تے ہولی ہولی منہ چ نکلیا، ماں ماں ماں۔ ماں نے جناب اینج جفا ماریا، چکیا، چنیا، چٹیا، تے خدا نو کہندی ہے، خدا تیرا شکر کہ میرے پتر نو تاپ چاڑیا ہے تے انہیں مینوں ماں کیا ہے۔ سنیے، بعض اوقات خدا ہمیں دکھ اس لیے دیتا ہے کہ ان دکھوں کے باعث ہم خدا کے قریب آ جائیں، اور ہم ان دکھوں میں سے سیکھتے نہیں ہیں۔ ہم ان دکھوں کو لکھ کے، ہم ان دکھوں کو چرچ کی ٹوکری میں ڈال آتے ہیں، کہتے ہیں پاسٹر جی اپنی دعا کرنا، بڑی پریشانی ہے، روزگار کوئی نہیں، بے روزگاری ہے۔ تو انہوں پتہ ہے کرونا نے تے جان ہی کٹ لی ہے سارے دی، تو اس لیے کٹی سی کہ تو آپ بھی کمرے سے جائیں، گوڈے ٹیکیں، خدا نو کہ خدا میری حالت تے رحم کر، میرے بچیاں نو مینوں تیری ضرورت ہے۔ خدا آپ کی سنے گا اور آپ کو جواب دے گا۔ آمین آمین آمین۔ بلند آواز سے ایک اور بات جو خدا نے سکھائی ہے، میں چرچ میں بھی جب خدا کوئی کام کرتا ہے، خدا عجیب اور بڑے کام روٹین میں کرتا ہے، اور جب لوگ آگے آگے ٹیسٹمنی گواہی دیتے ہیں کہ خدا نے ہماری زندگی میں یہ کام کیا، اس طرح کیا، تو میں سنیے، یہ سیکھنے کی بات ہے خادموں کے لیے بھی جتنے پاسبان بھی آ بیٹھے ہیں، میں ایک دم انہیں چپ کراتا ہوں، پریکٹیکلی چپ کراتا ہوں، اس لیے مجھے پتہ لگتا ہے اب جو اگلا جملہ بولا جائے گا وہ یہ ہوگا، پاسٹر شوکت صدیق نے ہمارے لیے دعا کی تو یہ بوزدہ ہوا تھا۔ سنیے، میں انہیں وہیں چپ کرا کے میں اپنے اوپر سے اس ذمہ داری کو اٹھاتا ہوں اور میں کہتا ہوں ہاں چرچ نے یہ دعا کی ہے اس لیے یہ کام ہوا ہے۔ جلال میں نے نہیں لینا ہے، جلال آپ نے نہیں لینا ہے، جلال اس کا ہے جو صلیب پر ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن جی اٹھا اور اب عبدالآباد زندہ ہے۔ جلال اس نام کے لیے ہے۔ اور سنیے تالیاں میں کوئی مسئلہ نہیں، بجاؤ نہ بجاؤ کوئی گل نہیں، سنو جو کچھ دے رہا ہوں آپ کو وہ سیکھ لیں، اسے اپنے اندر لے لیں، آپ کی زندگی، آپ کا مستقبل، فیوچر سب کچھ بدل جائے گا اگر آپ خود دعا کرنے والے بن گئے۔ کوئی بلند آواز سے کہے آمین آمین۔ سنیے اب میں یہ کیوں کرتا ہوں، میں جان بوجھ کے کرتا ہوں کہ وہ خادم جو میرے ساتھ پروان چڑھ رہے ہیں ان کی زندگیوں میں یہ چیز
عمل پیدا ہو جائے کہ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے دعا کی تو دیکھیں گے خدا نے معجزہ کیا ہے. نہیں, یہ کام نہیں کرنا ہم نے. میں اس لیے بھی چرچ کی ملاقات ڈائریکٹ یسوع کے ساتھ کروا رہا ہوں تاکہ شوکت صدیق بیچ میں سے نکل جائے اور یسوع اور چرچ ایک ہو جائے. چرچ دعا کرے اور یسوع سنے. چرچ اپنی دعائیں درخواستیں خداوند کے قدموں میں رکھے اور خداوند سن کر انہیں جواب دے. اب سنیے اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ایمان شوکت صدیق پر نہیں ہوگا, آپ کا ایمان خدا کے بیٹے یسوع پر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے شوکت صدیق سے دعا نہیں کروائی کہ آپ کے لیے معجزہ ہوا ہے. اور بھائی آپ نے خود گھٹنے ٹیکے ہیں, آپ نے خود ہاتھ اٹھائے ہیں اور آپ نے خود خداوند سے دعا کی ہے اور خداوند نے آسمان پر سے سن کر آپ کو جواب دے دیا ہے. اب آپ کا ایمان شوکت صدیق پر نہیں, آپ کا ایمان یسوع مسیح پر ہوگا. درست کیے شوکت صدیق کو دعا کریں, شوکت صدیق کو, یا آپ ہی ڈائریکٹ یسوع مسیح دے کول آ کے آپ ہی دعا کرنا شروع کر دئیے. خدا جنی میری سندا ہے انہی تواڈے بھی سندا ہے. میرے لیے بھی وہ یسوع قربان ہویا تے تواڈے لیے بھی وہ یسوع قربان ہویا ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں دیسی زبان میں آپ کے لیول پہ آپ کو آپ کی زبان میں کلام سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. سنیے, دعا کروانا آسان ہے, دعا کروانا لیکن اوے شاباش, کروانا آسان ہے نا. بھائی جی میرے لیے دعا کیجیے گا پلیز, بڑی مشکل ہے. آپ ہی چلا گیا, آپ ہی جا کے سیور کھان دیا ہے تے بوٹیاں دے چرگے کھان دیا ہے, انہوں نے دعا دلا گیا ہے. مشکل انہوں نے کہ تینوں میں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ دعا کروانا آسان ہے لیکن دعا, میں آپ کو بتاؤں, اگر سنیے سارے باہر بھی مجھے کام دیجیے اپنے, اگر آپ یہ مشکل ترین کام کرنا شروع کر دیں آپ کی زندگی کے باقی سارے مشکل کام آسان ہونا شروع ہو جائیں گے. ہیلیلویا ہیلیلویا. آپ صرف یہ مشکل کام کرنا شروع کر دیں, سارے کام, ہم باقی سارے مشکل کاموں کو فیس کرتے ہیں, یہ مشکل کام نہیں کرتے ہیں. چرچ این جی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کی کرنا ہے؟ دعاواں کروانیاں نے یا دعاواں کرنیاں نے؟ جی اب پادریاں دے اسی پیسے بند ہو جائیں گے. کوئی گل نہیں نا بارسا, یسوع سب کچھ ہو, یسوع سب کچھ ہو, یسوع ہی سب کچھ ہو. آمین آمین. روح القدس اس لیے بخشا گیا ہے کہ ہم دعا, شاباش, روح القدس اس لیے دیا گیا کہ ہم دعا. مجھے ان ایمانداروں پر افسوس ہوتا ہے جو بیگانہ زبانیں بھی بولتے ہیں, بپتسمہ یافتہ بھی ہیں, روح سے معمور بھی ہیں, اور وہ پھر بھی دعائیں کروانے کے لیے آگے آتے ہیں. او بھائی آپ کو تو دعا کا جنریٹر آپ کے اندر آ گیا ہوا ہے, آپ کی تو روح دعائیں روح کے ساتھ منسلک ہو گئی ہوئی ہے, اور اب بھی آپ دعائیں کرواتے 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 رہتے ہیں. اپنے آپ کو چیک کیجئے, اگر آج بھی آپ دعائیں کروا رہے ہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ ایمانداری کے درجے میں بہت پیچھے ہیں, اور خدا کے بیٹے یسوع کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اگر روح القدس آپ کے اندر ہے, آپ کے ہونٹوں پر دعا ہونی چاہیے. یسوع مسیح اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے مجھے مسح کیا ہے, خدا کا روح مجھ پر ہے, اس نے مجھے مسح کیا ہے تاکہ کیا کروں؟ جا کے دعائیں کرواؤں.
خداوند نے کبھی دعا کروائی تھی؟ تو آپ اپنے آپ کو مسیح کا بدن کہتے ہیں نا؟ مسیح کا بدن کہتے ہیں نا؟ تو مسیح کا بدن اس زمین پر کیا کر رہا ہے؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب مسیح خود اپنے بدنی حالت میں یہاں پر تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ اور اب ایماندار یعنی چرچ اس کا بدن ہوتے ہوئے کیا کر رہا ہے؟ وہ پہاڑوں پر جا کر دعائیں کیا، ساری رات دعائیں کرتا تھا. اور اب جو مسیح کا بدن کلیسیا کی حالت میں ہے، وہ سارے ہفتے دعائیں کرواتا ہے. کدے ٹی وی دے کے بہ کے، کدے ادا خدا ٹی وی ہے تے کدے ادا خدا پانی ہے تے کدے ادا خدا تیل ہے. میں آپ کو بتاؤں جو خدا نے مجھے سکھایا، سنیے، اس بات کو سیکھ جائیے اور اپنی روشوں کو درست کیجیے. نہ تو دعا والا تیل ہوتا ہے اور نہ دعا والا پانی ہوتا ہے، دعا والا ایماندار ہوتا ہے. میں نے کہا دعا والا ایماندار ہوتا ہے. نہیں جب اتوں دی نکل گئے گا. پرابلم ہے وہ اسی پچھلے 30 سالاں تو پانی نو تے تیل نو ہی دعا والا سمجھن ڈے ہاں تے انہوں برتن ڈے ہاں تے استعمال کرن ڈے ہاں. میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، انور فضل صاحب نے خود ایک ویڈیو کلپ بنا کے جاری کیا کہ آج تو بعد نہ میں پانی دواں گا دعا والا تے نہ میں تیل دعا والا دواں گا. مجھے بتائیے، اس پہ میں نے دعا کر کے دے دی آپ کو. رستے میں آپ جا رہے ہیں، گر گیا ہے تو یسو تے تہاڈا ڈول گیا گلی چ، کون تانوں شفا کینج ملے گی؟ اس چیز کا مجھے جواب چاہیے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ دعا والا تیل بھی نہیں ہوندا تے دعا والا ایماندار دعا والا ہوتا ہے. کوئی بلند آواز سے کہے آمین. اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے اور کہیے میں دعا کرنے والا ایماندار ہوں. بلند آواز سے، بلند آواز سے، پھر سے، اندر سے. شریر کو بتا دیجئے کہ آج کے بعد نہ پانی ہوگا نہ تیل ہوگا، آج کے بعد میں ہوں گا اور میرا خدا ہوگا اور اس کے اور میرے بیچ میں دعا ہوگی. ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا. نہ تیل ہے نہ پانی ہے، دعا کرنے والا ایماندار ہوتا ہے. کلیسیا دعا کرنے والی ہوتی ہے، کلیسیا دعا کرنے والی ہوتی ہے. پاکستانی چرچ تو انو دعا کروان تو چھڑا کے دعا کرن والے بنا دیاں گے جے خدا نے سانو زندگی دی ہے. سنیے، میں پچھلے دن اٹھا اور خدا نے میرے ساتھ خدا اسی طور پہ ڈیل کرتا ہے. جب میں صبح اٹھتا ہوں تو کچھ نہ کچھ خدا مجھے ڈپازٹ اندر رکھ دیتا ہے. میں اٹھے تو خدا نے مجھ سے کہا پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی. اوہو، شاید یہ پہلی بار پاکستان کے خطے میں کسی نے آواز سنی ہے خدا کی. میں نے کہا پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی. یہ میں نے خدا کی آواز سنی اور میں نے دو تین بار پہلے یہ میسیج بھی دیا یوٹیوب پہ، فیس بک پہ یہ میسیج پڑا ہے میرا. آپ ضرور اس کو دیکھیے، سنیے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی دنیا زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی اگر وہ میسیج آپ سن لیں گے. اور آج بھی خدا کا روح آپ کو چھوئے گا اور آج کے بعد آپ دعائیں کروانے والے نہیں، آج کے بعد آپ دعائیں کرنے والے بن جائیں گے، کیونکہ رول قدس میں اسی لیے دیا گیا ہے. جب میں نے آواز سنی نا تو میں ایک دم سے مجھے ایسے لگا کہ کوئی مکاشفہ خدا مجھے دے رہا ہے. میں نے بیڈ سے چھلانگ ماری، ہاتھ اٹھائے
اور میں نے اس کو بلند آواز سے ڈیلیور کرنا ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا خدا پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی. میں نے چاروں اطراف میں پھر کے اس چیز کو ایمان کے ساتھ اور نبوت کی روح میں کھڑے ہو کر اس چیز کو میں نے ڈیلیور کیا, اور میرا کمرہ خدا کی قدرت اس کے جلال سے بھر گیا, اور میں نے جان لیا کہ یہ آواز آسمانوں سے ہے اور خدا ایسا کرنا چاہتا ہے. سنیے, اب تک پاکستان میں دعائیں کروانے والوں کی کثرت ہے, لیکن میں اس چرچ میں بھی سیالکوٹ شہر میں بھی اس چیز کو نبوتی طور پر ریلیز کرتا ہوں, ڈکلیئر کرتا ہوں کہ سیالکوٹ میں بھی دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی. ہیلیلویا. سیالکوٹ میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی. میں اسے پھر بولتا ہوں, سیالکوٹ میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی. سیالکوٹ پھر سے دعا کا گھر بنے گا. سیالکوٹ پھر سے دعا کا شہر بنے گا, اور دعائیہ بیداری پھر سے سیالکوٹ میں سے نکلے گی اور ارد گرد کے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی یسوع مسیح کے نام میں. بلند آواز سے کہیے, بلند آواز سے. سیالکوٹ بھی دعا کرنے والا شہر ہوگا. پچھلے دنوں پھر میں جب اس چیز پہ میڈیٹیٹ کر رہا تھا, خدا نے مجھے کہا پاکستان میں دعائیں کروانے والوں کی کمی ہو جائے گی اور کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے. ہیلیلویا. آپ کس گروپ میں آنا چاہتے ہیں؟ وہ جو ہر میٹنگ میں جا کے دعائیں کرواتے ہیں, یا وہ جو صبح و شام دعائیں کرتے ہیں؟ ہیلیلویا. ہیلیلویا. او بھائی جنی ٹینکی اتے پری ہے انہوں ٹینکر سٹان دی کادی لوڑ ہے. یاد رکھیے, ایک دعا کرنے والے کا اور بالخصوص مسلسل دعا کرنے والے کے پیالے لبریز ہوتے ہیں. اس کے پیالے لبریز ہوتے ہیں, اور وہ دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث ہوتا ہے. لوگ اس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, لوگ اسے چھونا چاہتے ہیں, لوگ اس کے ساتھ سیلفیز لینا چاہتے ہیں, لوگ اس کے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آئے, لوگ چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہماری دوستی ہو جائے. آپ یقین کیجئے, اگر آپ دعا کرنے والے بن جائیں, آپ اپنے معاشرے کی, اپنے گلی محلے کی, اپنے گھر والوں کی, اپنے خاندان والوں کی ضرورت بن جائیں گے. لوگ آپ کو کال کریں گے, لوگ آپ کے پاس آئیں گے کہ بھائی جی بہن جی ہمارے اس مقصد کے لیے دعا کیجئے, ہمیں یہ تکلیف ہے, یہ دکھ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, مبارک ہیں وہ لوگ جن کے چشمے جاری اور ساری رہتے ہیں. خداوند یسوع نے کہا اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے وہ پانی دیتا جو تیرے اندر سے زندگی کی ندیاں بن کے جاری ہو جا. آپ کا اور میرا بلاوا یہ ہے کہ لوگ ہماری برکت سے, لوگ ہماری انوائنٹنگ سے, لوگ ہماری خدا کے ساتھ فیلوشپ سے سیر ہوں, اور ہم خالی پانڈیا منگو ہر کنونشن, ہر کروسیڈ, ہر ایک میٹنگ, ہر ایک سیمینار, ہر ایک کانفرنس اسی جا کے دعائی کرانی ہے. پارسا بھی دعا کر دو, پارسا بھی دعا کر دو, پارسا بھی دعا کر دو. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ خود کب اس مقام پر آئیں گے کہ آپ خود دوسروں کے لیے دعا کرنے والے بن جائیں گے؟ آپ بتائیے پاکستان میں مسیحی کتنے فیصد ہیں؟ 3%, 4%. ان مسیحوں میں سے بھی 3-4% میں